حسن اللہ جمیل و یحب الجمال، وہ حسین ہے، حسن کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث۔ آخر حسن کیا ہے؟ کس شے کا نام ہے؟ کیا کسی جگہ یا شخص کا نام ہے؟ رب حسین ہے سے کیا مراد ہے؟ وہ حسن کو پسند کرتا ہے، اس سے ہم نے کیا سمجھا؟ بات تو ہم سن لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، دہراتے بھی ہیں بارہا، مگر بات ہے کیا؟ کبھی ادھر دھیان نہیں دے پاتے۔ حسن کے لفظ سے ہم نے کیا سمجھا، کیا جانا؟ سب خالق کی خلق ہے، وہ ہر شے کا بنانے والا، جاننے والا ہے، تو کیا حسن کے علاوہ بھی اس نے کچھ تخلیق کیا ہے؟ یہ ایسا ہی سوال ہے جیسا کہ اس نے روشنی پیدا کی تو کیا اندھیرا بھی اس نے پیدا کیا ہے؟ تو اس نے اندھیرا نہیں پیدا کیا، اندھیرا روشنی کی غیر موجودگی ہے۔ پہلے تو دیکھو اس کی تخلیق ہے، توازن، تناسب، تواتر، روانی، اور وہ ان سب کو خوبصورتی حسن کہتا ہے۔ یہی اس کا خود کا حسین ہونا ہے۔ سو سب کمال کا توازن ہی ہے، اس کی ہر موجودگی، ہر صفت، اس کا ہر ہونا کمال کا توازن ہے۔ یہی ہے جس کو وہ خود کہتا ہے وہ پسند کرتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کہتا ہے وہ حسین ہے، تو دھیان کرو وہ کیا ہے؟ وہ موجود ہے، پوری طرح موجود، اس سا کوئی موجود نہیں، وہ ہے سب پہ پوری طرح نظر رکھتا، وہ ہے ہر طرح مدد کو موجود، وہی ہے ہر طرح ہر وقت سنتا، اس کا وجود ہے پوری طرح ہم کو تھامتا، اس کا یہ بھرپور ہونا ہم کو اور کہیں دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ خالق کی تخلیق کرتا حسن ہی ہمیں پکڑے ہوئے ہے اس کائنات میں۔ یہ دل لبھانے کو نظارے ہمیں دل لگانے کو نہیں، یہ پرکشش گرد و نواح آزمائش ہے، آزمائش بن نہ جائے۔ اس کے احکامات کے مطابق ہوائیں اپنی سمت نہیں چھوڑتی، اس نے کہا ہو جا اور وہ ہوتا چلا جا رہا ہے برابر تناسب سے۔ دریا کو ایک رخ پہ اس نے سنوار کے ڈال دیا، وہ موج میں رواں ہے اسی انداز کا۔ چاند کو نرمی کا، سورج کو گرمی کا حکم دے دیا، سو وہ شان سے دھیرے دھیرے آتے جاتے ہیں اس مدار میں جو طے کیا ہے۔ حسین کائنات کو مکمل حسنی تخلیق کر سکتا ہے، پھولوں کے رنگ، پتوں کے ڈھنگ، شاخوں کے سنگ، اس کا کام ہے۔ ہر خلق کی اپنی ادا، اپنا جمال ہے، سب اس کا کمال ہے۔ نہ کچھوا بلی میں آ ملتا ہے، نہ ہاتھی بھالو میں، نہ پرندے تیرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ مچھلیاں اڑنے کی۔ یہ حسن نہیں تو اور کیا ہے؟ القرآن کہتا ہے دو دریا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک میٹھا پانی کا، ایک کڑوا، پانی نہ ملتے ہی ہیں نہ الگ ہوتے ہیں، نہ آپس میں گڑبڑ ہوتی، اور وجود کا حسن کیا ہوگا؟ عقل کے رونگٹے ہر قدم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا بات ہے! حسن اور کس لہر کا نام ہے؟ چلتے جاؤ دانتوں میں کہیں انگلی دباؤ، اور کہیں پھٹتی آنکھیں اور کھلا منہ بند کرنا بھول جاؤ، کہیں پلکیں جھپکنا۔ سنسان جنگل کا حسن، کبھی گمبھیر خاموشی، کبھی دلگیر تاریکی، سمندر کی گہرائی کی رنگینی دیکھ کے محسوس کرو تو کیسے کیسے پتھر رب نے میرے لیے چھپا رکھے ہیں۔ کہتا ہے نشانیاں ہیں آگاہی والوں کے لیے۔ جس نے اتنا حسن بکھیرا ہے جنگل کی گلیوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں، اس کے خود کے حسن کا اندازہ کس کے بس کی بات ہے؟ صحرا کو ہی دیکھو، ایک بڑی سینما کی اسکرین لگتی ہے، کبھی کوئی منظر، کبھی کوئی، بے رنگ بیابان ہو کا عالم، مگر ہر لمحہ وہاں ایسے ہی نیا ہے جیسے میری ہر آتی سانس اور ہر جاتی۔ ریت کے بے وقت جلال کا خدشہ نہ ہو تو بندہ پہرو یہ نظارہ دیکھتا نہ تھکے۔ کبھی تو تند ہوا وقت کا ہر نیا پرانا نقش ادھیڑ کے ساتھ لے جاتی ہے، اور تاریخ کے کئی پنے یہیں کہیں تیزی سے دبا دیتی ہے۔ کسی گھنے سایہ دار پیڑ تلے بیٹھ آسمان کو دیکھو تو ایک آدھا بادل ایک جاتا، کسی خوشیوں بھری کہانی کا کردار لگتا ہے، کبھی کھلکھلا کے ہنس دیتا ہے تو پیچھے چھپا سورج جھٹ چہرہ دکھا دیتا ہے۔ غصہ کریں تو یہی بادل چمک گڑک کے ساتھ زور کا غصہ کرتے ہیں، اور کہیں کہیں ان کے ننھے ساتھی گھبرا کے پھوار برسانے لگتے ہیں۔ ایسا نظارہ اپنے حسن و جمال کی مثال آپ ہی ہے۔ یہ نظارے اس حسین کا انتخاب ہیں جو خود کی ذات میں خود حسن ہے۔ ستاروں کی ٹولیاں ہی دیکھ لو، اس پریشان حال گزران میں مکان کی چھت پہ جا رکو تو محسوس ہوتا ہے کہ کالی نیلی حد نظر کی وسعت باہوں میں سمیٹ رہی ہے، مگر سادہ نہیں جھلملا کے،
قدرت کی اس ادا پہ نہال کیوں نہ ہو جاؤں؟ سب حسن حسین کا بکھرا ہوا ہے، اس بکھرے حسن کی ایک زبردست قسم میں بھی ہوں جسے انسان کہا جاتا ہے۔ میں رب تعالیٰ کی حسین ترین خلق بے اعتبار آگہی ہوں۔ ہمارے جاننے ماننے کی حد تک جن و انس کو اللہ نے آگہی سے نوازا ہے، جن کی قوم سے ہم کچھ زیادہ واقف نہیں۔ انسان کو اللہ نے ظاہری باطنی حسن سے نوازا ہے۔ ظاہری حسن بھی توازن ہی کا نام ہے، جو کہ نہ زیادہ بنو سنورو نہ ہی زیادہ مچھرو کہ سارا زمانہ تم کو ہی دیکھے، کچھ برا بھلا کہیں، کچھ کھچے چلے آئیں، بس مناسب تیاری ظاہری وجود کی۔ چیتھڑے پہننے کو بھی نہیں کہا، اعتدال کہا۔ دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ کہیں تجاوز کو نہیں کہتا، نہ اوپر کو نہ ہی نیچے کو۔ اعتدال اور استقامت یہی دو سبق دیے ہیں۔ اندر کی خوبصورتی ہے خود کو فطرت پہ قائم رہنے دینا، نہ کہ کھینچتے ہی رہ گئے، زیادہ اور زیادہ کی دوڑ میں حرام پر اتر آئے، نہ ہی یہ سب دان کر کے ہاتھ پھیلا کر رہے۔ القرآن: کس نے تم پر زینتیں حرام کی ہیں؟ یہ مومنوں کے لیے ہی ہیں، اور آخرت میں تو انہی کے لیے ہیں۔ اعتدال ہی حسن ہے۔ اللہ نے ہمیں حسین ہونے کی ہر ادا ڈال کر دنیا میں بھیجا ہے۔ جاننا ہے کہ حسن کیا ہے، یہی آزمائش ہے، یہی حسن ہے۔